اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی شان کے بارے میں فرمایا کہ یہ کسی کے باپ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں وہ خاتم النبیین، اور اللہ کے کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں، نبیوں میں سب سے آخر اور آخری نبی بن کر تشریف لانے والی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کیا ہے؟ جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کے اسماء گرامی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کا نام ذکر کیا گیا یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں، تاکہ کسی کو کوئی شک نہ رہے، کسی کو کوئی شک نہ رہے کہ حضور علیہ السلام کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی بن کر تشریف لائے ہیں، رسول بھی ہیں، کسی کے باپ بھی نہیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین کا تاج پہنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اس کے شان نزول کی طرف جائیں تو لمبا ہو جائے گا، اور لیکن یہ ہے حضور علیہ السلام کے اسماء میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ نام ذکر ہوا، اور کریم آقا علیہ السلام کے نام احمد بھی ہے جو سورۃ الصف کے اندر بھی ذکر ہوا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا زمین پر جو نام ہے وہ محمد، اور آسمانوں میں جو میرا نام ہے وہ احمد۔ تو محمد اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف بار بار کی جائے۔ اس لفظ کا معنی کیا بنے گا کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں۔ اور احمد کس کو کہتے ہیں؟ احمد کہتے ہیں جس نے بار بار تعریف کی ہو، سب سے زیادہ جس نے کیا کی ہو؟ تعریف کسی کو کی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی ہے، اس لیے آپ کا جو نام ہے وہ احمد ہے۔ آپ کے حقیقی نام، ذاتی نام احمد اور محمد ہے۔ باقی جتنے بھی نام ہیں حضور علیہ السلام کے وہ صفاتی نام ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے تقریباً 600 اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1000 نام حضور کے تلاش کیے تھے، 1000 نام۔ اور 1000 نام تلاش کرنے کے بعد بھی میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تو میری استطاعت تھی کہ میں نے 1000 نام تلاش کر دیے، لیکن میرے آقا کے نام اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں میرے حضور علیہ السلام کے نام مبارک۔ تو احمد کا معنی جس نے سب سے زیادہ تعریف کی ہو، اور محمد کا معنی جس کی بار بار تعریف کی گئی ہو یا کی جا رہی ہو۔ تو اس سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کرے وہ محمد، اور محمد جس کی تعریف کرے پھر وہ احمد بنتا ہے۔ محمد اور احمد بنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی تعریف کی تو محمد بنے، اب محبوب علیہ السلام اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو پھر احمد بنتے ہیں، اور سب سے زیادہ حضور نے اللہ کی تعریف کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ ہر مومن مسلمان کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی انبیاء، تاجدار انبیاء علیہ السلام حضور علیہ السلام کو اس دنیا میں اور اس کائنات میں جب جلوہ گر حضور ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو سارے نبیوں میں آخری نبی، خاتم النبیین بنا کر کیا کیا؟ اس دنیا میں مبعوث کیا۔ تو آخری نبی ہونا حضور علیہ السلام کا، اس پر یقین رکھنا ہر مسلمان پر کیا ہے جی؟ فرض ہے، کیونکہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اس آیت کریمہ کے اندر خاتم النبی، اور یہ واضح ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تعویل کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تعویل کی ضرورت جب بنتے ہیں جب معنی واضح نہ ہو تو، اور یہاں پر خاتم کا لفظ کیا ہے؟ بالکل واضح ہے، تو تعویل بھی کسی قسم کی کوئی نہیں کی جا سکتی۔ حضور آخری نبی ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا جی؟ بند ہو گیا۔ اب تا صبح قیامت حضور علیہ السلام کی نبوت ہی جاری اور ساری رہے گی، اور یہ زمانہ بھی قیامت تک حضور علیہ السلام کا زمانہ کہلائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی معبود واحد ہے، تو محمد اللہ تبارک و تعالی کے رسول ہیں۔
رسول ہیں اور ہمیشہ حضور رسول رہیں گے۔